جی میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ٹی وی۔ بات عمران خان صاحب اور ان کے حواریوں کے بارے میں کرنی ہے، لیکن اس کو کسی وضاحت کی ضرورت ہے۔ وضاحت اس طرح سے کہ ایک جنرل کوشچن اگر عام فہم زبان میں کیا جائے کہ جو شہر کے امیر لوگ ہوتے ہیں کیا انہوں نے غریبوں کی بستیوں کے مسائل ڈسکس کیے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ اسلام آباد کو جانتے ہیں تو اسلام آباد میں F7 ایک امیر لوگوں کا سیکٹر ہے، اس کے پاس ایک فرینچ کالونی ہے۔ کیا آیا یہ امیر لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس فرینچ کالونی کے مسائل اور وہاں کے لوگوں کے مزاج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں؟ یقینی طور پر سب کو یہ اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی بلا سے فرینچ کالونی یا غریب کی بستی میں جو کچھ بھی ہو وہ اس پر کبھی غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہتے ہیں دفع کریں جی، چھوڑیں ہمیں اس سے کیا۔ پاکستان کی پوزیشن بھی دنیا میں کچھ ایسی ہے، تو لہٰذا دنیا ہمارے بارے میں کوئی اتنی فکر مند نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے، جو اکثر و بیشتر پی ٹی آئی یا دوسری جماعتوں کے لوگ ہمیں روزانہ کہانیاں سنانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ ان کے کئی ساتھی جب عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے 9 مئی کے واقعات کے بعد سے، اور طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی اور کہا کہ جی عمران خان صاحب ابھی حال ہی میں وہ عثمان ڈار صاحب نے بھی ایک گفتگو فرمائی جس میں عمران خان صاحب کے اوپر کافی باتیں کی گئیں۔ ویسے عمران خان صاحب بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ان کے اوپر خود یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا کیسا ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں زبانیں زد عام ہیں، لیکن ذرا عمران خان صاحب کی ذات کو تھوڑا سائڈ پر رکھتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ تھے، جو کچھ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں حالیہ دنوں میں اور پچھلے چند مہینے میں یعنی 4-5 مہینے میں 9 مئی کے بعد سے فرمایا ہے، اس سارے کو دیکھ کر تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب خود کوئی 2 نمبری کرتے رہے ہیں اور ان کے جتنے ساتھی ان کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے ہی 2 نمبر تھے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان 2 نمبر لوگوں کے انٹرویو ہر ایک چینل پر چلائے جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ 2 نمبروں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو بار بار چینلز پر بلا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے کتنے چاہنے والے ہیں، کتنے لوگ اس بات کو سننا چاہتے ہیں۔ تو جب معاشرے میں اتنی 2 نمبری اسلام کے نام پر جنرل ضیاء بنا گیا ہو اور پھر نواز شریف صاحب نے اس کو تڑکا لگایا ہو اسلامک ٹچ دے کر، جو کہ عمران خان صاحب نے بھی وہ قاسم قصوری کے انداز میں جب وہ کہہ رہا تھا کہ جی تھوڑا اسلامک ٹچ بھی دے دیں، تو جب اسلامک تڑکے لگائے گئے ہوں اور اس طرح کی معاشرے کے اندر ذہنیت تیار کی گئی ہو، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کھرے سچے اور صاف لوگ آئیں گے؟ مجھے تو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کئی ایک لوگ ان لوگوں پر جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کے اوپر اتنی لمبی لمبی گفتگو کس لیے کر رہے ہیں اور ان سے سوال کرنا کیوں چاہتے ہیں۔ اب عثمان ڈار ہماری بلا سے یعنی لوفر لفنٹر جو ہے وہ اگر کسی جماعت میں شامل ہو گیا اور پھر اس کو چھوڑ کے وہ چلا گیا، تو اس سے جو سنجیدہ لوگ ہیں معاشرے کے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ایک بات ان تمام پولیٹیکل جو بیانات ہیں ان سے عیاں ہوتی ہے کہ یہاں پر سیاست کو ایک گالی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے کو 50-60 سال سے یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے سیاست کو گالی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے سمجھا یہ جا رہا ہے جو اس کو پیش کرتے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ سیاست کو گالی کے طور پر معاشرے میں اس کا تعارف کرا دیتے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ سیاست بہت گندا کھیل ہے، اس میں تو سب لوگ گند سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً وہ معاشرے بکھر جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ کبھی قائم نہیں رہتے۔ تو جب کسی ملک کے تمام افراد
سرکاری ملازمین کو یہ سمجھیں کہ وہ ان کے مسیح ہیں اور وہ ان کے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے، تو وہی ہوگا جو اس پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے، دیکھیے کہ کون سے لوگ کس کھیل کے میدان میں ہیں اور ان کو کون کہاں سے ڈھونڈ کر لایا اور ان کو پروان چڑھایا اور پھر ان سے کہا کہ اب آپ پتلی گلی سے نکل جائیے دوسروں پر الزام دھرتے ہوئے۔ تو بنیادی طور پر یہ الزام تو ادھر ہی جاتا ہے جہاں پر یہ کھرا نکلتا ہے، اور یہ کھرا جن کو نواز شریف صاحب ملے یا جو نواز شریف صاحب کو دریافت کر کے لائے وہی عمران خان صاحب کو لائے، اور ان کی پارٹیز میں جو لوگ شامل ہوئے یہ بھی وہی 2 نمبری کرنے والے تھے جن کو 2 نمبر قسم کے وعدہ خلاف، کیونکہ جو اپنے حلف کی پاسداری نہ رکھ سکے اس کو وعدہ خلاف ہی سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ لوگ حلف کو توڑنے والوں کو ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو ایسے انڈیویجول سے دوری بہت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار اس حد تک گر چکے ہیں کہ لوگ 2 نمبر لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچا کے شان سمجھتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں ایک علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے، وہ جو جسٹس جاوید اقبال تھے، ان کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس جج کے ساتھ تھے، وہ چیف جسٹس جو کہ 2.5 فٹ کا تھا، نسیم حسن شاہ، اس کے ساتھ ان کی تصویر تھی سپریم کورٹ کے لان میں۔ تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ علامہ اقبال صاحب اپنے بچے کو یہ نہ بتا سکے کہ 2 نمبر لوگوں کے ساتھ تصویر نہیں بنواتے۔ تو وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اس نسیم حسن شاہ کے ساتھ تصویر بنائی جس نے ایک بے قصور انسان کو اس لیے پھانسی چڑھا دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہے اور اس کو مراد ملے، کیونکہ اس نے خود ٹیلی ویژن کے پروگرام میں اس بات کو مانا کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کسی پریشر میں آ کر دی تھی، میرے اوپر بڑا پریشر تھا۔ تو ایسے لعنتی کرداروں کے ساتھ تو لوگ بمشکل ہی ہاتھ میں لانا کیا بلکہ ان سے دور ہی رہنا پسند کرتے۔ تو جب ٹیلی ویژن پر ایسے 2 نمبر لوگوں کو بلا کر گفتگو ساری کی جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا پک رہا ہے اور کس بھاؤ بک رہا ہے۔ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے پی ایم ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔